محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے اردو زبان کی پہلی کتاب سبق نمبر 10۔ اس سبق کو پہلے ہجے کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اس کے بعد پھر رواں یعنی بغیر ہجے کے پڑھایا جائے گا۔ یہ سبق نمبر 10، اس کا ہجے کچھ مشکل ہے، اس کو دھیان سے سنیں کس طریقے سے ان الفاظ کا ہجے ہوگا۔ رواں پڑھنا تو آسان ہے پر اس کا ہجے کرنا مشکل ہے، تو غور سے اس کے ہجے کو سنیں اور اسے یاد کریں، اور اگر آپ لکھنا بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مزید آپ کو کچھ نہیں کرنا، جو سبق آپ پڑھتے ہیں اسی سبق کو اپنے کاپی پہ مشق کے ساتھ لکھا کریں، انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آ جاوے گا۔ الف یہ زیر ای نون موقوف، یہ جو نون ہے اس کو موقوف کہیں گے، موقوف۔ الف یہ زیر ای نون موقوف، ای دھے نون زبر دھن، ایندھن، ایندھن، یہ ہندی کا لفظ ہے۔ تو یہ دال اور ہے یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے، بلکہ دال اور یہ ہے دونوں مل کر کے یہ حرف ہندی کہلاتا ہے۔ حروف ہندی جیسے بھا، پھا، تھا، ٹھا۔ اب یہ الف بے تے سے یہ اردو میں ہوتا ہے، دھا بھا پھا تو نہیں ہوتا، تو اب اس کو ایک مخصوص طریقے سے بناتے ہیں، یعنی کہ یہ دوچشمی ہے، اسے دوچشمی ہے کہتے ہیں۔ تو دوچشمی ہے کو کسی دوسرے حرف سے جوڑ کر کے یہ ہندی کا لفظ بنایا جاتا ہے، جیسے بے اور دوچشمی ہے، جب دونوں کو آپ جوڑتے ہیں تو وہ یہ بھا بن جاتا ہے، بھا۔ اب جیسے اردو میں آپ کو بھارت لکھنا ہے تو اب اس میں بھا کی ضرورت پڑے گی، اور بھا یہ الف سے لے کر کے یا تک اس میں بھا تو نہیں ہے، تو اب بھا حرف کو کیسے بنایا گیا؟ جیسے بے میں دوچشمی ہے ملا دیا گیا تو وہ کیا بن گیا؟ بھا بن گیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ دال میں دوچشمی ہے ملایا گیا تو یہ کیا بن گیا؟ دھا بن گیا، دھا۔ دال تو ہے، دال، ذال، یہ حروف آپ کے اردو کے اندر ہے، لیکن دھا یہ ہندی کا پیور حرف ہے۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ یہی تھا کہ دال میں دوچشمی ہے کو ملا دیا تو دھا بن گیا۔ تو اب اس کو دال اور ہے نہیں بولیں گے بلکہ دھا بولیں گے، دھے بھی بولتے ہیں۔ تو دھے نون زبر دھن، ایندھن۔ پھر سے سنیے، الف یہ زیر ای نون موقوف، ای دھے نون زبر دھن، ایندھن۔ آخری میں جو حرف بچتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، اور درمیان میں اگر کوئی ساکن حرف ہے تو اس کو موقوف کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ آخری میں اگر کوئی حرف بن گیا جیسے الف مد زبر آ، جیم ساکن آج، بے الف زبر با، لام ساکن بال، تو آخری میں اگر کوئی حرف اکیلا بچتا ہے تو اس کو آپ ساکن کہتے ہیں، اور اگر درمیان میں اگر کوئی حرف ہوتا ہے تو اس کو موقوف کہتے ہیں، موقوف۔ تو یہاں پہ یہ جو نون ہے یہ موقوف ہے، ایندھن۔ بے یہ زبر بے نون موقوف، بے گاف نون زبر گن، بے گن۔ کاف علی زبر کا نون موقوف، کاں ٹے علی زبر ٹا، کانٹا۔ شروع میں مجھے بھی بہت ہی دشواری ہوئی، لیکن ایک بہت بڑے پروفیسر جو کہ اردو کے پروفیسر تھے، ان سے ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہی سوال کیا، میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو انہوں نے سوال کیا، تو اس وقت تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے بتایا یہ کہ درمیان میں اگر کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کو موقوف کہتے ہیں، اور آخر میں کوئی حرف اگر ساکن ہو تو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ کاف علی زبر کا نون موقوف، کاں ٹے علی زبر ٹا، کانٹا۔ بے الف زبر با نون موقوف، باں کاف علی زبر کا، باں کا۔ جھے واو پہ جھو نون موقوف، جھوں کاف الف زبر کا، جھوں کا۔ کھے واو پہ کھوں نون موقوف، کھوں ٹے الف زبر ٹا، کھوں ٹا۔ پے ہے زبر پہ نون موقوف، پہ چے الف زبر چا، پہوں چا، پہوں چا۔ ٹے الف زبر ٹا نون موقوف، ٹاں کاف الف زبر کا، ٹاں کا۔ میم ہے زبر مہ نون موقوف، مہ گاف علی زبر گا، مہ گا۔
पे ज़बर प, ते नून ज़ेर तिंग, गाफ अलिफ ज़बर गा, पतिंगा। अब यहाँ पे नून मौकूफ नहीं है, पे ज़बर प, ते नून को मिला दिया गया, ते नून ज़ेर तिंग, गाफ अलिफ ज़बर गा, पतिंगा। बे ज़बर ब, खे ये ज़ेर खे, रे अलिफ ज़बर रा, बखेरा। भे ज़बर भ, रे वापिश रो, सीन अलिफ ज़बर सा, भरोसा। सीन ज़बर सा, हे अलिफ ज़बर हा, रे अलिफ ज़बर रा, सहारा। ठे ज़ेर ठी, काफ अलिफ ज़बर का, नून अलिफ ज़बर ना, ठिकाना। रे वापिश रो, शिन साकिन, रोश, नून ये ज़िन्नी, रोशनी। अब इन 3 हरूफ को अभी आपने हिज्जे के साथ पढ़ा, अब इसको रवां पढ़िए, फिर आगे सबक पढ़ाया जाएगा। ईंधन, बैगन, कांटा, बाका, झोंका, खूंटा, पहुंचा, टाका, महंगा, पतिंगा, बखेड़ा, भरोसा, सहारा, ठिकाना, रोशनी। रोशनी तक आपने पढ़ा है। अब इसे आप पढ़ें। स्वाद ज़बर सा, फे अलिफ ज़बर फा, हमजा ये ज़िर ई, सफ़ाई। जे ज़िर जी, ये अलिफ ज़बर या, ज़िया, दाल है ज़बर दा, ज़ियादा। अलिफ ज़िर ई, रे अलिफ ज़बर रा, दाल है ज़बर दा, इरादा। अलिफ मज़ ज़बर आ, नून मौकूफ, आ, धे ये ज़िर धी, आधी। बे अलिफ ज़बर बा, नून मौकूफ, बा, दाल ये ज़िर धे ये ज़िर धी, बाधी। अलिफ पेश ऊ, ठे अलिफ ज़बर ठा, ये अलिफ ज़बर या, उठाया। बे ज़िर बी, गाफ अलिफ ज़बर गा, रे अलिफ ज़बर रा, बिगाड़ा। चे पेश चू, भे वाव पेश भो, चुभो, ये अलिफ ज़बर या, चुभोया। बे अलिफ ज़बर बा, नून मौकूफ, बा, धे अलिफ ज़बर धा, बांधा। पे ज़बर प, काफ अलिफ ज़बर का, ये अलिफ ज़बर या, पकाया। अब इस 2 लाइन को रवां पढ़िए। सफ़ाई, ज़ियादा, इरादा, आंधी, बांधी, उठाया, बिगाड़ा, चुभोया, बांधा, पकाया। अब 5 लाइन आपने हिज्जे और रवां के साथ पढ़ा है। अब आगे उन्हीं अल्फाज से जो अभी आपने ऊपर हिज्जे और रवां पढ़ा है, उसी अल्फाज को मिलो करके आगे ये जुमले बनाए गए हैं। गीला ईंधन, ईंधन अभी आपने पढ़ा है ना ऊपर, सबसे पहला लफ्ज जो था ये ईंधन का था। अब इसे बोलेंगे गीला ईंधन। ऊदा बैगन, अब यहाँ पे हिज्जे की ज़रूरत नहीं क्योंकि हिज्जे करके आपने ऊपर सीख लिया। अब इसको रवां पढ़ेंगे सिर्फ। गीला ईंधन, ऊदा बैगन, ये बैगन भी आपने ऊपर पढ़ा। धीमी रोशनी, रोशनी अभी ये देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा, धीमी रोशनी। आंधी का झोंका, झोंका। सफाई का इरादा, इरादा ये पढ़ा आपने। चराग की रोशनी, ठीक है, फिर से इसे पढ़िए। गीला ईंधन, ऊदा बैगन, धीमी रोशनी, आंधी का झोंका, सफाई का इरादा, चराग की रोशनी। अब ये पूरा जुमला है। बैगन किसने पकाया, कांटा क्यों चुभोया, खुदा पर भरोसा करो, गाय खूंटे से बांध, ज्यादा बखेड़ा न कर, वो अपने ठिकाने पर जा पहुंचा। बदन और मकान की सफाई जरूरी बात है, आंधी के झोंके से ईंधन में पतिंगा जा पड़ा। तो आज आपने उर्दू ज़बान की पहली किताब का सबक नंबर 10 पढ़ा है। इंशाअल्लाह आप आने वाले सबक में सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। बकिया सबक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट से
1 سے لے کر کے اور یہ 10 تک کے سبق کو ابھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ لکھنا پڑھنا دونوں آ جاوے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔